بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اقبال یہ کس کے عشق کا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے عشق ہے ٹکڑے دل دی شادی عشق ہے رہبر مرشد ہادی عشق اسارا پیر جے کل راز سجھایا میزبان مکرم برادر عزیز جناب حضرت علامہ قاری ظہور شاہ صاحب اور انتہائی معزز و محترم عزیز مکرم حضرت قبلہ
علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب اور خاندان جیلانیہ کے عظیم چشم و چراغ خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر سید صفدر شاہ صاحب اور مجھے یہاں تک لے کر آنے والے میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی عزیز مکرم جناب ملک ندیم صاحب اور ان کے جملہ احباب، گلشن قادریہ کے سارے ساتھی، تمام علماء کرام، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں تو حواس بخشے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، چکھنے کے لیے زبان، لیکن ان حواس کے علاوہ قدرت نے انسان کا خمیر محبت سے اٹھایا ہے۔ انسان کا ایرا، فاؤنڈیشن، حجر اساسی، اس انسان کی اصل بناوٹ، اس کی جڑ میں، اس کے ایرے میں قدرت نے محبت رکھی ہے۔ اور یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ اسی محبت کا فیضان ہے۔ ابھی آپ نے میرے عزیز سے نماز کے بارے میں سنا ہے، تو نماز اس محبت کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، کیونکہ محبت تسلیم و رضا کا سبق دیتی ہے۔ محبت کسی کے آگے اپنے آپ کو فنا کرنے کا سبق دیتی ہے۔ فارسی میں ایک بزرگ نے کہا، عاشقی چیست؟ عاشقی کیا ہے؟ عاشقی چیست؟ جواب دیا، بندہ جانا بودن، محبوب کا غلام بن جانے کا نام عاشقی ہے۔ دل بدستے دیگر دادن حیران بودن، کسی کے کھاتے دل لگا دینا اور پھر دیوانہ بن کے پھرتے رہنا، یہ عاشقی ہے۔ اس لیے یہ سارا جلوہ جو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد عشق ہے۔ یہ نقیب محترم کی نقابت ہے، آپ کی یہاں حاضری ہے، میرا آنا ہے، یہ سارا زمانہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورہ۔ بے عشق نمازیں ریہرسل ہے، نماز نہیں ہے۔ روزے سے محبت نکال دو، بھوک ہے۔ حج سے محبت نکال دو، پھیرے ہیں۔ محبت ہے توحید ہے، محبت ہے نماز ہے، محبت ہے ایمان ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حکم نہیں کیا، آرڈر نہیں کیا کہ مجھ سے پیار کرو، کہا مومن وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔
محبت نہیں کرتے شدید. اور عشق کیا ہے؟ فرط محبت کا نام عشق ہے. حدود قیود کو توڑ کے نکلتی ہے محبت، عشق بن جاتی ہے. اب پہلا معشوق اللہ ہے. زمین پہ چلنے والی مخلوق ہے نا، ایک یہ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، مٹی، پتھر، جماد، یہ سب سے کم تر ہے. اس سے افضل اس کے اوپر ہے، وہ ہے نبات، درخت. درخت سے پھر ایک اوپر ہے، وہ ہے حیوان، اور حیوان سے پھر ایک اوپر ہے، وہ ہے انسان. تو چار ہے، پہلا جماد، دوسرا نبات، تیسرا حیوان، چوتھا. اسی ترتیب سے پہلے سب سے کم فضیلت جماد کی، اس سے افضل نبات، اس سے افضل حیوان، اس سے افضل. ان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جماد اس کی پہچان ہے جسامت. یہ جسم ہے نا، جماد پتھر ہے، مٹی ہے، اس میں جسم پایا جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. لیکن اس سے افضل ہے نبات. تو نبات کی فضیلت کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ پتھر سے، مٹی سے درخت افضل ہے. کیوں؟ اس کی جو ایڈیشنل فضیلت کی وجہ ہے وہ جماد والی بات بھی ہے کہ جسم ہے، لیکن جسم کے ساتھ اس کا پہلا لفظ نون ہے، اور نون انڈیکیٹر ہے اس کے پورے وجود پر. جماد کا پہلا لفظ جیم ہے جو جسامت بتاتا ہے. نون نبات کا پہلا لفظ ہے، یہ کہتا ہے میں جماد جسم بھی ہوں، لیکن میرے اندر اور ایڈیشنل صفت ہے. کیا؟ نبات نون، نشو و نما. میں جماد کی طرح جسم بھی رکھتا ہوں اور میں بڑھتا بھی ہوں. اب اس سے فضیلت والا حیوان ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر جسامت بھی ہے، بڑھنے کی، بکری، گائے، بھینس، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن میرے اندر ایک تیسری ایڈیشنل صفت ہے جو ان دونوں میں نہیں. وہ کیا؟ کہا میرا پہلا لفظ ہے، ان دونوں میں حرکت نہیں. مجھے دیکھ میں چل بھی رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، آ بھی رہا ہوں. اب آ گئے آپ اور ہم نے کہا ہم ان سب سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، شان والے ہیں. ہمارے جیسا ہے ہی کوئی. میم وہ کہا نا، میم ماہت شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی. یہی ہے نا، میم ماہ چاند تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی. اوہ خط نسی، اوہ خال نسی، اوہ ڈگڑے ڈگڑے وال نسی. اوہ خط نسی، اوہ خال نسی، اوہ ڈگڑے ڈگڑے. اے چند سونے پر اودے خط ہیں، خال ہیں، ڈگڑے وال ہیں. اوہ خط نسی، اوہ خال نسی، اوہ ڈگڑے ڈگڑے وال نسی. اوہ ابرو خوص مثال نسی، اوہ نرگس جادو فال نسی. رات میں کراچی تھا، رہتا لاہور ہوں. اب کراچی لاہور والوں کو تو یہ کلام پڑھ کے ترجمہ کر کے سمجھانا پڑتا ہے. تو ساتھ ماشاءاللہ پہلے ہی پڑھے ہوئے.
آپ کو تو سمجھانے کی لوڑ نہیں، کیونکہ یہاں عشق کی دوڑ نہیں۔ تو ہے ابرو قوس مثال نسی، تو ہے نرگس جادو فال نسی، یار تا بے مثال ہویا پر مجرود حال تے بھال نسی۔ وجہ فضیلت کیا ہے؟ اسی سارے کولو اچے کیوں آں تے سارے کولو سچے کیوں آں تے ساری کائنات تھلے تھلے تے حضرت انسان بلے بلے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہی میں نے جیسے کہا، ہر چیز کے نام کا پہلا لفظ، جماد کا پہلا لفظ جیم، نبات کا پہلا لفظ نون، حیوان کا پہلا لفظ ہا، حرکت بتا رہا ہے۔ اب انسان کا پہلا لفظ الف ہی کو ہے بس میاں۔ انسان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الف ہی کو ہم بس میاں جی، بیٹے دی کہانی مول نہ بھانی، تے الف گیم دل کھس میاں جے کر لگڑو چاٹ برہوں دی، جے کونے سے دس میاں جے کر سبق برہوں دا بتڑو، ہی شابس شابس میاں جی۔ یاد رکھیں، یہ جو میں سبق عرض کر رہا ہوں یہ مشرق مغرب میں فقیروں کا ایک ہی ہے۔ یہ تو خواجہ فرید سے ہی نے کہا ہے نا جو میں نے پڑھا ہے۔ اب ذرا بلے شاہ سے بھی پوچھ لیں، لینگویج الگ ہے، زبان الگ ہے، بیان ایک ہے۔ ادھر سے سنا بلے شاہ کہتا ہے ملا مینو مار دائی، ملا مینو مار دائی، ملا مینو مار دائی۔ کیوں؟ کہتا ہے ملا مینو سبق پڑھایا، الفوں اگے کچھ نہ آیا۔ ملا مینو سبق پڑھایا، الفوں اگے کچھ نہ آیا، او بے بے پکار دائی، ملا مینو۔ آپ نو پچھان بندے، آپ نو پچھان بندے، تو اپنے نام کا پہلا لفظ ہی پچھان۔ انسان کے الفاظ میں پہلا لفظ کیا ہے؟ الف۔ سلطان باؤ کہتے ہیں الف اللہ پڑھیا، پڑھ حافظ ہویا، کہ کیا حجابوں پردہ کتے بولی نہ جائیے۔ تو میں کہہ رہا تھا ہر چیز کا پہلا لفظ انڈیکیٹر ہے، اس کی کہانی فضیلت کی بتاتا ہے۔ تو سب سے افضل انسان پر کیوں میری جان،
حالانکہ موجود ہے سارا جہان، پر سب میں افضل ہے انسان۔ کیوں کہا میرے اندر الف ہے، میں الف سے شروع ہوتا ہوں، میرے اندر الف ہے۔ میں نے کہا یہ الف کیا بتلا رہا ہے؟ کہا الف سے بنتا ہے انس، انس نام ہے محبت کا، سوز کا، درد کا، اور جس میں درد ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ مرد ہوتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھ رکھے میری بات، جس میں یار کا درد نہیں وہ کچھ بھی ہے مگر مرد۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ داڑھی کا نام مردانگی ہے، غلط ہے۔ مونچھ کو تاؤ دے کے آتا ہے مرد نہیں، مردانگی یہ بھی نہیں۔ دستار کا نام مردانگی یہ بھی نہیں، مردانگی سوچ کا نام ہے، اپروچ کا نام ہے۔ کئی زنانیوں میں مرد ہوتے ہیں اور اکثر مرد زنانیاں ہیں۔ ایک فقیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ کہتے کی ہویا، ایک کشمیری مکس، کی ہویا جو چہرہ سادہ ہو گیا مردانہ، کی ہویا جو چہرہ سادہ ہو گیا مردانہ، نیت جس دی مرداں والی اوہ مرد سچا۔ جلدی جلدی میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ جس میں الف کی صفت ہے وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس میں سوز ہے، جس میں درد ہے، جس میں محبت ہے، جس میں عشق ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو فقیر میاں محمد بخش کہتا ہے جنہ تنا وچ عشق نہ رچے کتے انہاں تو چنگے۔ جنہ تنا وچ عشق نہ رچے کتے انہاں تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دعا مانگا کرو کیا سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ حضرت قبلہ ظہور صاحب جناب علامہ صاحب شاہ جی یاد رکھو میرے پیارو، صدیق اکبر کی پہچان نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی اور بات حیدر کرار کی بہادری کا جو جوہر ہے وہ تلوار نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ یہ راز حضرت قلندر لاہوری نے کھولا ہے، اقبال نے بولا ہے، اور میں وچ کچھ اور رولا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو صدیق کو یہاں لائی کہ اس نے نبی کو اٹھا لیا، اور یہ کون سی طاقت تھی جو حیدر کو یہاں لائی، اسے نبی نے اٹھا لیا۔
نبی صدیق اور علی میں کھاتا مشترک ایک ہے، کیونکہ یہ سارا قبیلہ نیک ہے۔ ہمارا قبیلہ نیک ہے، کیا بات ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہ بالکل میں صرف لفظوں سے نہیں کھیل رہا، پوری حقیقت کو نچوڑ کے بیان کر رہا۔ آپ پیچھے پلٹ کے جائیں گے، علی اور صدیق کو ایسے پائیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی دریا کی موجیں ہیں، یہ دونوں ایک لشکر کی فوجیں ہیں، یہ دونوں ایک گلشن کے پھول ہیں، دونوں غلام رسول ہیں، اور ہم عاشق لوگ ان کے قدموں کی دھول ہیں۔ اسی لیے سچائی کا یہی پیمانہ ہے، سمجھو ذرا غلط قسم کا زمانہ۔ میرے خواجہ غلام فرید نے اسی عقدے کو کھولا ہے، چشتی بابا کتنا سونا بولا۔ سنیں آپ بھی، حضرت خواجہ غلام فرید صرف سرائکی میں نہیں، اردو میں بھی کچھ کہتے تھے۔ ایک مقام پہ آپ کہتے ہیں ازل سے غلام ہوں، ازل سے غلام ہوں میں جناب رسالت مآب کا۔ آگے کہتے ہیں ابن قحافہ کا، ابو بکر ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا، عثمان کا، علی کا، اور خواجگان چشت کے علی جناب کا۔ جس کا عقیدہ ایسا ستھرا ہے اس کو نہیں خطرہ عذاب کا۔ میں چلتے چلتے ذرا، میں نے کہا نا مشترک ہے یہ، آپ کہیں گے یہ تو آپ نے کہا، میں نے کہا پیچھے پلٹ، صدیق کا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ نبی مولا علی حیدر کرار میرے مولا کا سونا نبی سسر ہے، صدیق خود نبی کا سسر ہے، ایک ہی گھر ہے، یہ مولوی نے چلایا چکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دی آواز کم میں بلند ہونے چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزید لعنت، یزید پر کرد لعنت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، علماء حق، کیا بات، سبحان اللہ۔ انہوں آدھے نہیں پاک گاڑ دیتے نہیں بھائی آشا، حق وکا کہا آئی تیرا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملتان جاگ اٹھا، میں 3 دن کا تھکا ہارا، میں نے سوچا کیسے کروں گا گزارا، پر دیکھ کے نظارہ۔ اللہ سمجھے، یہ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر ہے۔ آپ بڑے چوڑے سینے والے ہیں، کسی مخدوم کے سسر کو گالی دے کے دکھا۔
یا کسی مخدوم کے داماد کو گالی. پر یہاں تو صرف یہ نہیں، صدیق اکبر کی بیوی کا نام حضرت اسماء ہے، نبی کی بیوی کا نام حضرت میمونہ ہے. سمجھے ذرا، امیر حمزہ سائیں کی بیوی کا نام حضرت سلمہ ہے، حضرت عباس جو ہاشمیوں کے بابا ہیں، حضرت عباس، ان کی بیوی کا نام ام فضل ہے. ام فضل بیوی حضرت عباس کی، سلمہ بیوی حضرت امیر حمزہ کی، اسماء بیوی حضرت ابو بکر کی، میمونہ بیوی خود رسول کی. یہ چاروں سگی بہنیں ہیں. میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے صرف ورقہ پلٹایا ہے، جو چھپا تھا وہ بتایا ہے. ساڑا کم سچ سنا والا کوئی مننے یا نہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں، میرے پاس کتابیں ساری ہیں، رائٹ اور لیفٹ دونوں، چٹے حرفوں والی بھی اور کالے حرفوں دونوں میں یہ نہ ملے جو چور کی سزا ہو میری سزا. ویسے بھی یہ اتنا اوکھا مسئلہ نہیں جو سمجھنا ہے، رشتے تو کھلے ہوتے ہیں، اس میں کون سی منطق ہے. میں نے کہا نبی، حضرت ابو بکر صدیق اس سمت میں، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، یہ ہم زلف ہیں. بات اب میں نے کہا نا ایک ہی گھر ہے، یہ لوگوں نے ڈالا چکر ہے، اس چکر کے پیچھے مکر ہے، ورنہ یہ سارا علاقہ شیر و شکر ہے. اور سنو سید زادے دی بولی، سید بھی نواں نہیں پرانا. اللہ جانے پرانا سید تے نا اودا پیر سید وارث شاہ گیلانی، انج اولادی سید جس کو کائنات جانتی ہے. کوئی بلے شاہ کے سید ہونے میں بھی شک کر سکتا ہے. اسی پیر سید وارث شاہ کہتے ہیں، ربا بخشش جار یار سندی، بخش میرے فیل جو مندڑے نی، تے وارث شاہ جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا. فیصلہ سید کا کہتے وارث شاہ جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا، او دھرو حضور دے گندڑے. تیسرا، اب ہوں ذرا جاگ کے یا پھر بھاگ کے، تیسرا نقطہ سمجھے. حضرت ابو بکر کی بیوی کا نام حضرت اسماء بنت امیس. پہلے یہ بیوی کس تھی؟ پہلے یہ بیوی تھی حضرت جعفر طیار کی. جعفر طیار بھائی حیدر کرار کے، ہاشمی خاندان کی بہو ہے، اور
آل رسول ہیں، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہی تو آل رسول فرمایا۔ حضرات مسئلے ہیں ذرا، کیونکہ ان میں گھی نہیں ہے۔ اب میرے نعت خان آ رہے ہیں، وہ ٹھم ٹم بھی کریں گے، گم گم بھی کریں گے، ہاتھ بھی ہلائیں گے، مزے بھی دیں، پر تقریر میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے ظہری محنت کرنی پڑی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ نعت خان نے تو آنا ہے، کان پہ ہاتھ لکھانا ہے، پھر نعت خان کلہ نہیں پورا گلہ ہوتا ہے۔ میں ویسے حقیقت بتا رہا ہوں، ایک مطلب ایک تھکا تے دوسرا شروع، انہیں ایک کتنے کی تھی سمجھا کیا، پھر اوپر مسئلہ ہوتا ہے، نعت خان پہ کبوتر اڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک نبینہ نعت خان سی محمد حسین، تے بندہ نبینہ ہوئے تے شرم ذرا تھوڑی گھڑی ہوندی ہے، کیونکہ شرم آنکھیں چوندی ہے، تے انہیں شروع کی تھی نعت، تے تو پیسے نہ سٹن ملتان آلے، تے انہیں ان منہ تے چکیا، انہیں کہ کبوتر نہیں پہ ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگاں دا یہ ہوتا ہے کہ کاری تے عالم اے انہاں دے گھر روٹی پکنی، وہ ایک دن وہ دے ہوتے سٹے لوگاں نے پھول، ایک پھولاں دی مڈ تے دوسری، وہ پھر کوئی نبی نہ بولیا، انہیں آکھیا میرے پتر نے نہ جڑے وہ گل کھاندے نہیں کھاندے، روٹی نہیں کھاندے۔ حضور تے میں کلا میرے نال کونی گلا اللہ جے دے او رلے کائنات دی جتی دے تھلے۔ اس واسطے میں کلا پوری جماعت دا کم کرتا ہوں، اس سے واسطے میں تو اے بھی نہیں آکھیا آپ کو سبحان اللہ، میں کہ ایدی کیڑی لوگ آپ پہ کوئی سبحان اللہ آکے تا ٹھیک سبحان اللہ نہیں تے میں آدھا ہونا تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی۔ تو مسئلے پہ نظر رکھے، حضرت جعفر طیار، ان کی بیوی حضرت بی بی اسماء بنت امیس، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، نام کی رکھیے اکھے محمد۔ اس سے بیوی دی دوسری شادی صدیق اکبر نام، بچہ پیدا ہویا، پوچھیا نا کی رکھیا کہ محمد۔ محمد محمد کرے دے گزر گئی، محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، محمد محمد کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا، اسادی محمد محمد۔ میں ساتھ ساتھ میں نے کہا میلاد بھی پڑھتے چلے، ویسے تو سائیں کا جو بھی ذکر ہے میلاد ہے، ان کے گھرانے کی جو یاد ہے، اور گھرانے میں بھی میں نے کہا دو آنکھیں ہیں، دونوں روشن رہے، آل کا ذکر بھی ہوتا چلے، اصحاب کا ذکر بھی، تو سمجھیں بھی تاکہ مسئلہ بھی روشن رہے۔ بی بی اسماء نے دوسری شادی
حضرت ابو بکر سے کی بچہ پیدا ہوا محمد. انہیں ایک لطیفہ بھی سن لو بیچے اور لطیفہ بھی ایران کی چھپی کتاب منتہی الاعمال دے میں کہ حضرت اسماء کی دوسری شادی صدیق اکبر سے. صدیق اکبر کا وصال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے. اب اس بیوی کو سہارا چاہیے. بچے حضرت جعفر کے بھی ہیں, بچہ ابو بکر صدیق کا بھی ہے. کون سنبھالے؟ شان والی بیوی, تقوی طہارت کی ملکہ تھی. لوگوں نے چاروں طرف نگاہ کو دوڑایا. مولا علی نے ہاتھ اٹھایا, فرمایا یار صدیق ہے, یہ رشتہ علی کے لیے ٹھیک ہے. کوئی مائی کا لال انکار کر کے دکھا. مولا علی کے گھر صدیق اکبر کی بیوہ. اب مولا علی صدیق کی یہ دشمنی نبھا رہے ہیں یا دوستی نبھا رہے ہیں؟ اب بیٹا حضرت ابو بکر کا نام رکھ گئے محمد. گود میں کھیل رہا ہے مولا علی کی. لفظ بھی سن لو نہ نکلے ہر کتاب میں, آپ کی مرضی. مولا علی صدیق اکبر کے بیٹے محمد کو گود میں بٹھا کے چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ محمد جو ہے پشت میں تو ابو بکر کی تھا, بیٹا علی کی. جی میں نے کہا تھا نا یہ ایک ہی گھر ہے, کہا تھا ایک ہی گھر ہے. یہ میں نے ڈالا چکر ہے ورنہ شکر ہی شکر ہے. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. مولا علی بیٹھے تھے, بی بی اسماء بیٹھی تھی. ایک محمد بن جعفر, جعفر طیار کے بیٹے بھی محمد, ماں ایک باپ وہ. ادھر حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام بھی. یہ دونوں محمد آپس میں ایک دن بحث میں الجھ پڑے. سامنے مولا علی بیٹھے بیٹھے. وہ محمد کہے کہ میرا پیو تیرے ابے تو اونچا. اور دوسرا سونا محمد کہے نہیں میرا بابا ابو بکر تیرے ابے تو اونچا. دونوں آکھیا یار آپس سے بحث نہ کریے, بابے علی کو نہ پوچھیے. تیرے واسطے خالی باب ہے, انہوں دا بابا بھی ہے تے باب بھی ہے. دونوں آئے آکے کہے بابا. میرے مولا علی فرمایا کیا بات ہے بچوں؟ کہا یہ جعفر, یہ محمد کہتا ہے میرا بابا جعفر طیار اونچا. محمد بن ابو بکر نے کہا میں کہتا ہوں میرا بابا ابو بکر اونچا. تسی دسو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوکھا کام میں نا جعفر طیار بھائی مولا علی دے تے ابو بکر صدیق روحانی یار علی دا. تے ہون فرمایا آ گئی جان شکنجے اندر تے جی میں ویلنے دے وچ گنا. میرے واسطے کی بلا حضرت صاحب بھی میں کہہ کر ساتھ دو ہی سوڑے تے میں ترازو چک نہیں سکتا. آج کل ایک بیماری بھی ہر مولوی نے ترازو چکیا ہے. کوئی آدھے مولا علی اٹھتے تھے, کوئی آدھے صدیق اٹھتے. میں آدھا چار گوہر اے ہیرے نہیں انہاں دی چمک ایک دجے تو ود ساڑی کی اوقات تولن دی. چپ کر میرے علی جتھے جا نہیں بولن. حضور میں عرض کر رہا ہوں مولا علی کے پاس آ گئے دو محمد. ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد. دل آدم
آدمی سے فکر خدا تک محمد 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 انہوں آخر دلی جتھا میں جتھا دیکھا جتھا پھالا جتھا نظر ٹکاما جہدے جہدے منہ نو دیکھا تیرا منہ پکاما سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے میں اپنے آپ ہی آخری پہنی ہے جناب اللہ ہون ذرا تھوڑا جا یعنی اجے بھی کوئی کمی رہ گئی ہے سبحان اللہ اللہ اب مجھے ذرا مولا علی سے دونوں نے کہا بابا آپ بتائیں اچھا کون مولا علی آکھیا ایک گیند اسی چوک کے اور سپریم کورٹ چھوٹ دے دے آپ کرن فیصلے سارے تھے او کی آپ نے فرمایا اٹھو دونوں چلو ماں جی کے پاس پوچھو اور بی بی اسما اب بیوی حضرت علی کی اب سابقہ نکاح صدیق سے خود سے پہلے حضرت جعفر تیار سے اب بی بی نے جب دیکھا کہ مولا علی نے ادھر ریفر کر دیا بی بی حیران بھی ہوئی پریشان بھی ہوئی مٹھی میں جان بھی ہوئی پر صاحب ایمان جو ہوئی اب سنو مولا علی سامنے بی بی کا فیصلہ سبحان اللہ آج تو پتہ لگے گا کہ بیویاں مرد ہوتی ہیں حضرت علی کی زوجہ پاک حضرت اسما آپ نے فرمایا حضرت علی کی طرف دیکھا دونوں بیٹوں کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے بچوں جوانوں میں نے جعفر تیار سا مرد نہ دیکھے اور درمیانی عمر والوں میں صدیق جیسا ماں جایا ہی نہیں اور مولا علی دا تو تبصرہ سنا مہر لگ دیئے حیدر کرار دی سن اور تمہیں آئے ابا جی اممہ تے اے پہ فرما دیئے تسی آپ نے دیکھے اب بیوی دی طرف فرمایا تو ساڑے واسطے بولن دی جائی نہ چھڑی حق بولے آئی پاک بولے آئی ٹھیک تولے آئی صدیق ورگا بھی کوئی نہیں جعفر ورگا بھی او جوانہ وچ بے مثال اے بڑیاں وچ بے مثال انج بول دیے نبی دی آل ہن پہ گیا عقل دا کال کوئی گھر رے کوئی گھر رے جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا سبحان اللہ تھروں حضور دے گندڑے ہن اس تو بھی نازک گل گیا اور میں ذرا وقفہ کر کے دساں تاکہ آمن چساں جھوٹے انو چڑھن کساں انج دیاں سچائیاں دساں نالے تھکے ہوئے بندے جی بول رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکاراں میرے سوڑے ملتان نائب مدینہ دے رہن والے خوش نصیب لوگوں خوش قسمت لوگوں میرے شیر شادے گنبد دے سائے تلے بین والے لوگوں ملتان وچ رہن والے لوگوں تے سچیاں گلاں کہن والے لوگوں سمجھو ہن اگے گل یہ رشتے ٹوٹے نہیں انج جڑے گئے وچ وال بھی نہیں آیا
او کنج اگے ہویا انج اگے آگئے محمد بن ابو بکر پالے آپ حضرت علی نے تے پاک علی دا ایک او بیٹا جیدی جگ وچ آج تک مثال آئی نہیں کیونکہ اے دی مئی ورگی کسے دی مائی نہیں اے اپنا نواس آئے رسول ثقلین ایدہ نا سچا سچا حسین تے پاک حسین مولا علی دا بیٹا محمد صدیق دا بیٹا دوما دیاں بیویاں بہنا اگے میں کچھ نہیں کہنا نبی کو لوں چلا رشتہ چلدا چل آوے کی رحمت دی چھل یہ مان گئے ہوتے پھر بھل بھل سچائی کڈ سکدی ہے سارے والے اے جڑے شر پھیلائے نے اے کسے اور پاسو آئے نے میں صدقے انہاں دے جنہ دا ہی کوئی گھر رہے اگے چل امام زین العابدین دے عظیم لخت جگر حضرت امام محمد باقر جڑے امام جعفر صادق لجپال دے بابا امام حضرت امام محمد باقر دی شادی کتھے ہوئی امام محمد باقر لجپال اے ناتے تسی سنے ہوئے یا تعریف کرائی نہ ٹائم بچا بھی ہے کہ جا بھی ہے امام محمد باقر لجپال کریم امام ساڑے امام حضرت امام محمد باقر لجپال دی بیوی صاحبہ دا اس میں گرامی ام فروا دے ابے دنائے قاسم دے ابے دنائے محمد دے ابے دنائے ابو بکر صدیق اور لا کے نکالی صدیق کو نکال کے کوئی سید بچ دئی امامہ نال رشتہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی امام زین العابدین کی بہو امام محمد باقر لجپال کی زوجہ مطہرہ پاک تے اس بی بی دے پاک بطن تو جیڑا پتر جمے آئے ایو جا پتر ماما گھٹ گھٹ جم دیا نے او دا نائی امام جعفر صادق امام جعفر صادق دا پر نانا کون صدیق اے گالے ٹھیک مگر اجے مسئلہ ادھورا میں نہیں کیتا پورا کیونکہ جیڑا بندہ میں نے لے کے آیا وہ نظر نہیں آیا انہیں ہونے سے چھپایا کیونکہ میں واپس بھی جانا ہے تو انہوں لب کے جانا ملک ندیم کی تھے ان ملک جی سر نہ چھپا سامنے آتے کیونکہ آخر ویلے میں لبنا پیدا ہے لین ویلے ہوئے جاتے نا ہاتھی بھی آنکھیں دے لائے آئے تے جان ویلے کھوتی ریڑی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اے جڑے نعرے ہوندے نے اے بھی بڑے پیارے ہوندے نے اے دے اتے ہی فقیران دے گزارے ہوندے
جیڑا نعرہ ملے نے جیڑا کوئی مکے نے ایندے بارے تفسیر دسائے سبحان اللہ اثر کوئی مجبور شدہ من بجنے نا لاہور تا رکے تھے ورنہ نعرے آلے مورن تے روکن آلے ہورن تے جیڑے انہاں وچ فرق پاویں خدا شریف ہے سبحان اللہ مسئلہ سمجھیں حضور امام جعفر صادق لجپال کی والدہ پاک بی بی ام فروا ان کے ابا جی حضرت قاسم کے ابا محمد کے بابا اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان مجھے ہر شام و سحر صدیق مصطفیٰ کا ہم سفر صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر کا ہم سفر اصل میں لالچ کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے جلدی نکلنا ہے اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ ہون تسی چوپ کرو تے میں مبارک اللہ کا سلام میں آپ پیارے بڑے لگتے ہیں کیونکہ نعرہ جو مارتا ہے نا یہ ایسے نعرے نہیں نکلتے اے سنیے سینے سوز فراق تار آئی ماہی ہاتھ لایا او واجب اے تارہ تے ہاتھ پہنے نے تے بچ کرنٹ ہوندے نے ایویں تھوڑیاں بجلیاں چمکتی ہیں میں ادا قائل ہوں بلکہ میں تائیں نہ سائل ہوں مگر میں نے مجبوری ہے کہ ٹکٹ لے بیٹھا ہے ملک ندیم وہ کہیں پھسائی بیٹھا ہے تے تو پیچھو نعرے بھی لاتا ہے تقریب چنی کری ہن سونیا میرے تے دکان ہے جڑا سودے میں تو وہی بیچ پر یاد رکھا ہے بھولنا منع ہے این رستے تے آوا ہے اے نبی دا خاندان اساتہ سب کو جینا تھے پاک امام جعفر صادق دی والدہ پاک اے تا میں انہاں دا ددیال دچیا ددیال بھی سن حضرت بی بی ام فروا پاک امام جعفر صادق دی والدہ انہاں دی والدہ پاک دا نام بی بی اسما بی بی دے ابے دا نام عبد الرحمن دا والد ابو بکر صدیق نکل کے لکھا اب امام جعفر صادق کل قول سنو فرمایا والدانی ابو بکر مرتین فرمایا لوکاں دا دادا اکہرا ہوتا ہے صدیق میرا دوہرا بابا ہے اسی لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ میرا بابا صدیق اور ان کا یار عمر کانا امامان عادلان قاسطان فرمایا انہاں دی مثال ہی کوئی نہیں حضرت امام محمد باقر بیٹھے تھے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا کہا سرکار تلوار کے دستے کو چاندی سونے کا چڑھانا جائز ہے آپ نے فرمایا جائز ہے کہا امام دلیل فرمایا ہاں دلیل ہے کہا کس نے پہنایا فرمایا قد اللہ ابو بکر الصدیق اللہ اکبر اب ذرا حالانکہ سامان ابھی سودا ہے لیکن دوسری طرف سے میں آ رہا ہوں مولا علی کو اللہ نے بیٹے دیے اگر میرا حافظہ 7 13 14 سے بھی زیادہ ہوئے ان میں لجپال حسنین کریمین کے بعد ایک بیٹا حضرت علی کا سونا تھا پیارا تھا ابھی آیا جا کے کنڈا کھٹکھٹایا گیا حیدر کرار کرم کرنے والا پروردگار پتر دیتا رب نے تہانو نا کی رکھنا ہے سوچدیاں فرمایا ابو بکر جی حضور مولا علی کے بیٹے کا نام
واہ واہ کتنا میرے بھائی نے رگڑا لایا یزید پلید لایا تھے آپ کے یار نال یاری دا بھی پتہ چلے تے دشمن نال دشمنی دا بھی پتہ کیوں گھوڑ والے گھر بچہ جمنے تے ہوئے بڑا سونا تے یزید رکھو گے شمیر کیوں انہوں نے توڑے کو زمین کھو لئی نہیں انہوں نے ساڑے محبوبہ نال دشمنی کی یہ مطلب ہے دشمنہ دا نام نہیں رکھی دا تے مولا علی دے گھر بچہ جمے رکھیا ابو بکر امام حسن پاک دے گھر پتر جمے رکھیا نا ابو بکر پاک حسین خود حضرت امام زین العابدین امام موسیٰ کاظم وہ انہاں دے گھر جیڑا پتر جمدہ ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس واسطے میں آتا ایک کوئی گھر اس لیے یہ ایک ہے اب دوسری طرف تک پاک حسن اثر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی میرے مولا پاک نے پیچھے نماز پڑھی دونوں یار کٹھے نکلے آگے دیکھا پاک حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر نے دیکھا تو دوڑ کے حسن پاک کو اٹھایا کاندھے پہ بٹھایا نالے چوک کے صدیق مسکرایا حیدر کرار نے تکیا ہنستے کیوں فرمایا میرے ماں باپ ایتے تو نثار ہوگن اے تیری شکل نہیں میرے یار حیران ہو کے بولے حیدر کرار فرمایا میری شکل نہیں تے کہہ دیئے فرمایا میں قربان جاواں میرے نبی دی صورت تو نے جگ سارا میرے نبی دی صورت حسن دی صورت حسین دی صورت تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرے تو نے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے میرے مدنی سی تو ہے اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری اندی ظلف دے وکھرے پیچن اندے پھر بیٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے بیچن وقت فدا سائے سسیاں ٹریاں سائے پنل پورے صدقے نبی کریم بیٹھے ہیں سامنے حضرت عثمان ادھر حضرت عمر پہلو میں حضرت ابو بکر دیر ہو گئی میرے مولا کو مولا علی پاک آئے مسجد بھری ہوئی تھی تیل دھرنے کی جگہ نہ تھی حیدر کرار رکے مسجد کے دروازے پہ میں کیتے جاؤں پر جیڑا آؤندہ سی نبی پاک دے نیڑے ہی دے رہے لاؤندہ سی تے پھر واپس نہیں جاؤندہ سی کیونکہ جو بھی آوے ہیں نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جائیں جو بھی آئے حضور کے نیرے ڈیرا لگا جو آیا پڑا جو محبت رسول کا سایہ اس نے پورا اپنے اقبالہ نحوہو الہ رسول اللہ جب حضور کے نیرے آیا خرہ ساجدن ڈھٹھا زمین دے بار آیا جبین دے اکھ رکھے رو رو کے رحمت للعالمین تھے نبی پاک نے اس پاگل کے سر پہ ہاتھ جو ایسے پھیرا ڈالا رحمت نے ڈیرا کوئی جانور ہے اسے پتہ ہے یہ تو رسول ہے اور جو آل رسول ہے میں نے نام لیا نا امام محمد باقر
امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا۔ اب ذرا میرے نبی کی یہ آل کہاں تک با کمال، ادھر نبی کا کمال دیکھا، ادھر ایک عورت نے نعرہ لگایا میں سید زادی ہوں۔ کیا کہا؟ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ ذرا اشارہ کر دینا۔ حضور امام علی رضا آپ کا دور تھا، ایک عورت نے دعویٰ کر دیا میں سید ذاتی ہوں۔ یاد رکھنا نسب بدلنا اسلام میں جرم ہے، جس کو رب نے جہاں بنایا ہے ٹھیک بنایا، جتھے بڑے ہیں سونے بڑے آدم دے جو اولاد، لیکن ترکیب میں خاص ہے قوم رسول آئے۔ عورت بھوک کی ماری تھی، چڑھی بیماری تھی، اس نے کہا اور کہیں سہارا نہیں ملتا، سید زادی کہلاؤں گی، روٹی تو مفت میں پاؤں گا۔ اس نے نعرہ لگا دیا سید زادی ہوں، لیکن اس وقت غیرت بہت تھی، لوگوں نے کہا نہیں مندے ایسا کہنو سید زادی، سید جیرے ہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہوں، اب لوگ لے گئے مفتی صاحب یہ کہتے میں سید زادی، انہوں نے کہا میں کیا کروں، یہاں تک کہ چیف جسٹس کے پاس لے گئے، اس نے کہا میں کیا کروں، بادشاہ کے پاس لے گئے تو کچھ کر، یہ کہتے میں سید زادی، بادشاہ نے کہا نعرے مارتی ہے میں کیا کروں، ہاں حل ہے، ایک شکل ہے، کہا وہ کیا، فرمایا جن کے گھر کا مسئلہ ہے ان کے گھر لے مسئلہ ہے مصطفیٰ والوں کا، مسئلہ مرتضیٰ والوں کا، مسئلہ رضا والوں کا۔ آ گئے امام علی رضا لجپال کے پاس، لجپالا عورت کہتی ہے میں سید زادی ہوں، حال نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا چٹکی میں حال کر دیتا ہوں۔ پھر 3 دن بھوکے رکھے گئے تے سید زادہ آیا، لوکاں شور مچایا، انہاں کیا سونے لجپال دجایا، جانوران دی نہ آنکھ نہ کان نہ سمجھ نہ ادراک، لجپالا نہ جا جانور پاگل ہیں اور 3 دن کے بھوکے شیر ہیں، کھا جائیں گے کرم فرما، تو نبوت کا نور ہے، زمین پہ تو نبوت کا چراغ ہے، ابو زہرا پاک کا باغ ہے، اجڑ جائے گی دنیا، فرمایا نہ رو نہ کراہو میرے پیچھے آؤ۔ 3 شیر حویلی میں بند کھڑے ہیں، پھاٹک بند ہے، سید زادہ آیا، شاہ کے فوج نے پھاٹک کھلوایا، پڑھ بسم اللہ پھر نانے کا درود، پتلا پتنگ وجود، اندر قدم بڑھایا، پسینہ کیا وٹ نہیں آیا، لا خوف تھی جالم عمر، رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر، عرشوں تے فرشوں گئے گزر، ملکوں بدر ایویں ہو گئے، درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہو گئے۔ آگے قدم بڑھایا، سید زادہ جو آیا، 3 شیروں نے خوراک کو جو پایا، اٹیک کرنے کے لیے جبڑے کھول کے 3 بھوکے جنگلی شیر آگے بڑھے، سید نے ہاتھ حسینی اٹھایا، خوشبو حسنی کو مہکایا، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، چمن چمن کلی کلی، سوڑے انہاں نبی تے کیا ساندھی ہے، سبحان اللہ، ایسے سید نے ہاتھ اٹھایا، یہ رحمت کا پورا ٹینٹ پھیلایا، 3 شیروں کا
اس طرح جبڑے کھول کے جو آئے آپ کے ہاتھوں کی خوشبو جو پھیلی مست ہو کے قدموں میں گرے میں برستی ہے فضاؤں پہ نشاط آئی ہے میرے ساقی نے کہیں جان بجھانے بس سید زادے نے ہاتھ اٹھایا تینوں آئے گرے زمین پر ان کی نظر جا پڑی جگر رحمت للعالمین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات ہے گزر گئی آدھی رات کیا بات ہے اللہ، رحمت کی برسات ہے اس رات کی کیا بات اور اتنی دیر دل دماغ میں رہی ان کی ذات ہے یہ آپ نے اور ہم نے اور حضرت قبلہ نے بہانہ بنایا ہے محفل کو ان کے نام پہ سجایا ہے اور سرکی والے نے بھی حق فرمایا ہر کٹ دیکھ ہر ٹھک تھی دی متمل پوے کہیں میل دے وہ نہیں ملتا اندہ ذکر تہے دل رج پھوندے ہی کھیل دے اندہ نام پکا نت وجد کرا ہر وقت اویل سویل دے ناشاد ہن تن تے ترے لیرے وہ بھی دے ایاں کل دے وحوالو کا تشریف رکھو انشاءاللہ حضرت بعد